السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ جادو جو لوگ کرتے ہیں، جادو کا کام سیکھتے ہیں، ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ شرک ہے، کفر ہے۔ جب کوئی شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے تو اللہ کی ذات کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ نہیں رہتا، کوئی ناطہ نہیں رہتا، کیونکہ اللہ کی ذات شرک والے کو، کفر والے کو کبھی نہیں بخشے گی اور کبھی وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ ایک عورت حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئی، بہت رو رہی ہیں، بہت پریشان ہیں، برا حال ہے۔ تو آپ کہتی ہیں، آپ سے روایت ہے کہ میں نے اس کے اوپر ترس کھا کر کہا کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے ایک کام کیا جس کا مجھے بہت پچھتاوا تھا۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی کہ ان کو میں اپنی یہ خوف، یہ کہانی سنا کر ان سے کوئی اس چیز کے متعلق پوچھوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت دنیا سے جا چکے تھے، وفات پا چکے تھے۔ تو میں کئی صحابہ کرام کو ملی ہوں، انہوں نے مجھے کوئی فتویٰ نہیں اس کے اوپر دیا، اور یہی کہا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ آپ کے والدین اگر ہیں تو ان کی خدمت کرو اور استغفار کی زیادتی کرو، کثرت کرو کہ اللہ کی ذات آپ کو معاف فرما دے۔ واقعہ یہ ہے، اس نے جو حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا، یہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ دومت الجندل کی ایک عورت میرے پاس آئی۔ اس نے کہا کہ میرا شوہر جو تھا اس کو میں اپنا تابع فرمان بنانا چاہتی تھی، تو میں ایک بڑھیا کے پاس چلی گئی جو جادوگر تھی۔ اس نے کہا کہ تم کر لو گی؟ میں نے کہا کہ ہاں میں جادو سیکھ لوں گی۔ تو وہ شام کے وقت میرے پاس کتے لے کر آ گئی، سیاہ رنگ کے کتے تھے۔ اس نے حکم کیا کہ ایک کتے کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ میں ایک کتے کے اوپر بیٹھ گئی تو وہ کتا مجھے بابل میں لے گیا۔ وہاں میں کیا دیکھتی ہوں کہ دو آدمی سر کے بال لٹکائے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا کہ ان کے پاس چلی جاؤ اور انہیں کہو کہ تمہیں جادو سکھائے۔ تو میں اس کی حکم کی تابع داری کرتی ہوئی ان دو بندوں کے پاس چلی گئی جو سر کے بال یعنی الٹے لٹکے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے کہا جا کر کہ مجھے جادو سکھاؤ۔ تو انہوں نے مخاطب ہو کر کہا کہ ہم تو کسی آزمائش میں یہاں پر رکھے گئے ہیں، تم بہتر یہی ہے کہ واپس اپنے ملک، اپنی سلطنت چلے جاؤ، جادو نہ سیکھو۔ جب میں نے ان کے ساتھ بحث و تکرار کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تنور آپ کو نظر آ رہا ہے؟ میں نے کہا جی۔ تو اس کے اندر جاؤ، اس کے اندر پیشاب کر کے آؤ ہمارے پاس، پھر ہم آپ کو جادو سکھائیں گے۔ تو اس بڑھیا نے کہا کہ میں اس تنور کے پاس گئی۔ تو تنور کے پاس جانے کے بعد میرے اوپر ایک خوف طاری ہوا، تو میں ویسے ہی واپس آ گئی۔ میں نے کہا کہ میں تنور کے اندر سے ہو کر آ گئی ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ وہاں آپ نے کیا دیکھا؟ تو میں نے کہا کچھ بھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ اے عورت، جا اپنی سلطنت میں چلی جا، اپنے علاقے میں چلی جا، جادو نہ سیکھ۔ میں نے دوبارہ پھر ان کے ساتھ بحث کی کہ میں نے سیکھنا ہے۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ اس تنور کے اندر جاؤ اور پیشاب کر کے آؤ، پھر ہم آپ کو جادو سکھاتے ہیں۔ دوسری دفعہ پھر میں تنور کے پاس گئی، تو تنور کے پاس جا کر میرے اوپر خوف طاری ہوا، میں پھر ویسے ہی واپس آ گئی۔ میں نے پھر ان کو کہہ دیا کہ میں پیشاب کر کے آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ کیا دیکھا؟ تو میں نے کہا کچھ نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے پھر وہی تکرار کیا کہ آپ اپنے علاقے میں، اپنی سلطنت میں چلے جاؤ، جادو نہ سیکھو۔ میں نے پھر ان کے ساتھ بحث کی، پھر انہوں نے کہا کہ جاؤ تنور کے اندر پیشاب کر کے آؤ، پھر ہم آپ کو جادو سکھاتے ہیں۔ تو تیسری دفعہ جب میں گئی تو میں تنور کے اندر چلی گئی۔ جب میں نے پیشاب کر لیا
تو اس وقت میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرے اندر سے ایک گھوڑ سوار نکلا ہے اور آسمان کی طرف سفر کرتا ہوا چلا گیا۔ تو میں واپس آئی، انہوں نے پوچھا کہ آپ نے تنور کے اندر کیا دیکھا؟ تو میں نے کہا کہ میں نے ایسے ایسے دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ اب تو سچ بول رہی ہے، وہ تیرا ایمان تھا جو تیرے اندر سے نکل کر آسمان کی طرف چلا گیا۔ اب تو جا اپنے علاقے میں اور تو جو کہے گی وہی ہوگا اور تو جیسے چاہے گی ویسے ہی ہوگا۔ تو انہوں نے مجھے ایک گیہوں کا دانہ دے دیا کہ تو جو اسے کہے گی یہ وہی کرے گا۔ تو میں نے گھر آ کر اس گیہوں کے دانے کو میں نے بو دیا اور حکم کیا کہ اگ جا، وہ اگ گیا۔ میں نے حکم کیا کہ بڑا ہو جا، وہ بڑا ہو گیا۔ اور میں نے پھر حکم کیا کہ روٹی پک کر میرے سامنے روٹی کی شکل میں آ جا، تو وہ روٹی کی شکل میں آ گیا۔ جب یہ واقعہ ہوا میرے ساتھ تو میرے اوپر خوف طاری ہو گیا کہ یہ میں نے کیا کر لیا ہے، اور میں بہت ہی خوفزدہ ہو گئی اور میں نے یہ توبہ کی کہ میں دوبارہ یہ کام کبھی بھی نہیں کروں گی۔ اس لیے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی کہ وہ مجھے بتائیں کہ اس کا ازالہ میں کیسے کر سکتی ہوں۔ دوستو، اس بات سے ہمیں یہ اخذ کرنے کا موقع ملتا ہے کہ کبھی بھی جادو کا کام نہیں کرنا چاہیے، جادو کے کام میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ایمان بہت قیمتی چیز ہے۔ اللہ کی ذات آپ کے ایمان کو، میرے ایمان کو محفوظ فرمائے اور ہمیں ہدایت کا راستہ دکھائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ جو جادوگر ہوتے ہیں وہ بہت ہی اللہ کی نظر میں بدتر ہوتے ہیں۔ اللہ کی ذات کو ان کو کبھی بھی نہیں بخشے گی، جنت میں نہیں جانے دے گی، کیونکہ جو مخلوق خدا کو نقصان دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، اللہ کی ذات کبھی بھی ان کی بخشش نہیں فرمائے گی۔ یہ جادوگر اسی طرح کرتے ہیں، کسی کو مارنے کا جادو کرتے ہیں، کسی کی بندش کا جادو کرتے ہیں، کسی کی جدائی کا، تفریق کا جادو کرتے ہیں۔ یہ بابل کا جو واقعہ، یہ عورت جن کے پاس گئی تھی، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جادو سکھاتے تھے، خصوصاً لوگ ان سے جادو سیکھ کر میاں بیوی کے درمیان تفریق کا جادو اکثر کیا کرتے تھے۔ دوستو، قرآن و حدیث کے ساتھ جڑ جائیں، اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کی ذات کے ساتھ اپنا لگاؤ لگا لیں۔ اللہ کی ذات آپ کے ایمان کو، آپ کو محفوظ فرما دے گی انشاءاللہ۔ دوستو، میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، دوستوں کی طرف میں شیئر ضرور کر دیا کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔